پاکستان میں اس وقت بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ عدالتوں میں آنے سے ہچکچاتے ہیں۔ انٹرنیشنل رینکنگ میں جب سے یہ قرار دیا گیا ہے کہ پاکستان 130 ممالک میں سے 126ویں ملک پر انصاف کے حوالے سے آتا ہے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو رپورٹ پبلش کی ہے 2021 کی، اس میں بھی کہا ہے کہ پاکستان کے جو کرپٹ ترین ادارے ہیں ان میں پولیس نمبر 1 اور عدلیہ دوسرے نمبر پر ہے۔ ان حالات میں جب کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ پہلے سے ہی دال روٹی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور بہت پریشانی کے عالم میں ہیں، اور اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ اور لوگوں کو ڈیمورلائز کر لیتی ہیں۔ پاکستان میں بدقسمتی سے گزشتہ 2 دہائیوں سے لینڈ مافیا نے اپنے قدم جمائے، اور لینڈ مافیا نے سول بیوروکریٹس اور جو سابق فوجی جرنیل، کرنل، بریگیڈیئر وغیرہ تھے ان کو اپنا امپلائی رکھ کے ہاؤسنگ اسکیموں کو چلایا، اور اس لینڈ مافیا کی یہ جو ملی بھگت تھی، اس سے بہت سے لوگوں کا استحصال ہوا، ان سے زمینیں چھین لی گئیں یا کم پیسے دے کر ان سے زمینیں لے لی گئیں۔ رزلٹ یہ نکلا ہے کہ پاکستان میں ان کی دیکھا دیکھی، بڑے جو لینڈ گریبرز ہیں ان کی دیکھا دیکھی، عام جو لوگ ہیں ان کا بھی استحصال ہونے لگا کہ ان کے اپنے ہی بہن بھائی، ان کے دوست احباب، اور وہ ہی ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے لگے، جس کی ایک واضح مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ پاکستان میں لٹیگیشن 70% جو ہے وہ سول لٹیگیشن، 80% جو ہے وہ انہی پراپرٹیز کے حوالے سے ہے۔ اس میں انہیریٹنس کا فیکٹر بھی بہت اہم ہے کہ وراثت میں بہن بیٹیوں کو محروم کرنے کے لیے وراثت سے تملیک، ہبہ اور بیع کا اور دستبرداری کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس حوالے سے بڑی لینڈ مارک ججمنٹس دی ہیں، اور واضح طور پر قرار دے دیا کہ تملیک، ہبہ، دستبرداری اور بیع کے نام پر کسی بھی خاتون کو یا کسی بھی شخص کو اس سے جو ہے وہ محروم نہیں کیا جا سکتا، اور آرٹیکلز جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے ہیں وہ حق ملکیت کا اور پراپرٹی کی پروٹیکشن کا رائٹ ہر پاکستانی کو دیتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو متحد عدلیہ ہے، جہاں پر ٹرائل ہونا ہوتا ہے پراپرٹیز کا، وہاں پر کیس سالہ سال چلتے ہیں۔ اس میں بہت بڑی وجہ جو ہے یہ ہے کہ بار ایسوسیشن کے نمائندے جو ہے وہ اپنا رول وائٹل پلے نہیں کرتے۔ وہ کروڑوں روپیہ لگا کر الیکشن جیت کر آتے ہیں، اور جس کے بعد وہ اپنے پیسے پورے کرنے کے لیے جت جاتے ہیں، اور عوام کے جو اصل مسائل ہیں اور وکلاء کے جو اصل مسائل ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ 99% وکلاء جو ہیں وہ اس طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بس دال روٹی ہی چل رہی ہوتی ہے۔ صرف چند فیصد وکلاء ایسے ہیں جو بھاری فیسیں لیتے ہیں، اور ان کے پاس بہت سے کیسز ہوتے ہیں، اور وہی پھر حکمرانوں کے قریب بھی ہو جاتے ہیں، اور حکمرانوں کے، اور یا آپ اسے کہہ لیں حکمران اشرافیہ کے جتنے بھی کیسز ہیں، جو معاملات ہیں، انہی کے تھرو چلتے ہیں۔ یوں پاکستان میں نوکرشاہی اور جو دوسرے لوگ ہیں حکمران اشرافیہ کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور عام آدمی کا جینا جو ہے وہ محال ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جو سول لاء ہیں اس میں ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ سول پروسیجر کوڈ کا سہارا لیا گیا ہے، جو کہ 100 سال سے زائد پرانا قانون ہے، جس کو جو ہے وہ جو موجودہ حالات میں متروک ہے۔ اس بوسیدہ نظام عدالت سے جب تک جان نہیں چھڑائی جاتی، ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، لیکن مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوں۔